آج کی اس مجلس میں رمضان کے مسائل کی اہمیت سے متعلق، ورنہ اتوار کے دن مغرب کے بعد ہم اس اعتبار سے بات کر چکے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مفسدات ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مکروہات ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممنوعات ہیں۔ یہ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 باتیں ہوں گی۔ بعض چیزیں مفسدات ہیں، بعض مکروہات ہیں، بعض ممنوعات ہیں۔ تینوں میں فرق ہے دوستو۔ مفسد اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان کے روزے کو خراب کر دے، فاسد کر دے، اسے وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ جیسے روزے کی حالت میں کوئی شخص کھا لے، پی لے، یا بیمار ہو گیا، دوائی کھانی پڑ گئی، روزہ توڑ دیا، تو عذر ہے، لیکن اس عذر کے باوجود بھی اگر اس بندے نے دوائی کھائی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا دوست؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو مفسد اس کو کہا جاتا ہے جو روزے کو توڑ دے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو مکروہات کہتے ہیں، یعنی جس کے معنی ہے ناپسندیدگی کے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو فاسد تو نہیں کرے گی، لیکن روزے کے اجر کو متاثر اور ڈسٹرب کر دے گی دوستو، اس کو خراب کر دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاڑی کی سپیڈ وہ ٹوٹ جائے، اور اب آپ اس کو بمشکل 40 رفتار پہ، 50 رفتار پہ چلا سکیں۔ جو گاڑی 120 130 کی رفتار پہ دوڑ سکتی تھی، اپنی خرابی کی وجہ سے وہ 50 پہ آ گئی۔ گاڑی تو چل رہی ہے، لیکن نقصان کیا ہوا کہ سلو چل رہی ہے۔ اب آپ کو ٹائم لگے گا، اب وقت لگے گا، اب سب چیزیں آپ نے برداشت کرنی پڑے گی۔ مکروہات وہ چیزیں ہوتی ہیں دوستوں جو عمل کو ناپسندیدہ کر دیتی ہے، اللہ تک پہنچنے کا سفر سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بندے کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہات صوم کیا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جس سے روزے میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم کی چیز ہے جس کو ممنوعات کہتے ہیں، یعنی جو روزے کی حالت میں منع ہے، یعنی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک مسلمان روزہ رکھے اور پھر نیچے اتر کے کسی کو گالی دے دے، روزہ رکھے اور پھر غیبت بھی کر لے، روزہ رکھے پھر بد نظری بھی کر رہا ہے، روزہ رکھے پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھے اور پھر کسی پہ ظلم بھی کر رہا ہے۔ یہ ممنوعات ہے جو کسی بھی حالت میں اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر ایک بندہ جب روزہ دار بن جائے، اپنے آپ کو صائم کہے، یہ اگر ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس نے روزے کے مقصد کو، روزے کی روح کو ضائع کر دیا، فوت کر دیا۔ تو اس لیے خلاصے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پورے مہینے کی حفاظت کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، پرہیزگاری کے ساتھ چلنا ہے، تقوی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے۔
اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے دوستوں کہ انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے اندر اتنا مشغول کر دے کہ اس کے پاس باقی کسی کام کے لیے وقت بچے ہی نہیں. نقصان تو تب ہوتا ہے نا جب بندہ فارغ ہوتا ہے. اس لیے سمجھدار ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب بچہ صبح اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، اس کو کھانا کھلا کے فوراً سر پہ ٹوپی پہنا دیتے ہیں. اب یہ کہاں جائے گا؟ اب مدرسے جائے گا. وہاں سے جیسے ہی آیا پھر اس کو چائے پلائی، پھر اس کو پیچھے ایک اور چھوٹا بیگ لٹکا دیا. ابھی کہاں جائے گا؟ اب ٹیوشن جائے گا، اب کوچنگ جائے گا. جب یہ وہاں سے رات کو آ جائے گا پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پھر سمجھدار ماں باپ، بڑے بہن بھائی وہ بیٹھ جائیں گے، ہاں بھائی اب آپ ہمیں آج کا سبق سنائیں، ریویژن کریں، اب دوہرائی کریں اس کو. تو وہ بچہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی، اس نے بستر پہ پہنچنا ہے. ہم نے کر دیا بچوں کو فارغ، ہم خود ان کو فارغ کرتے ہیں. ہمارے پاس سرپرست حضرات آتے ہیں نا بعض مرتبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کی چھٹی ہو جاتی ہے 1:30 بجے، اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، تو اب فوراً بھیجیں گے تو مسئلہ ہے. اچھا جی کیا حکم ہے؟ 1 گھنٹہ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، پھر 3 بجے تک کی آپ گنجائش دے دے کہ یہ 3 بجے آ جائے. جی حاضر، 3 بجے آ جائیں. تو اب اس بچے کو مہلت مل گئی، 3 بجے وہ آیا، باقی بچے 2 بجے آئے ہوئے ہیں. اس کو VIP پروٹوکول ملا. پہلی خرابی تو یہاں سے پیدا ہو گئی. فرق ہو گیا نا دوستوں، 2 قسم کے بچوں میں. سوچ یہیں سے خراب ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بچوں کو آرام کا موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ ماں باپ جو واقعتاً بچے کو پھر آرام بھی کروا سکے. آج کل جب ہم آرام کا مطلب کیا لیتے ہیں، موبائل کھول کے اس کو، ہاں بیٹا اس کو دیکھو، ہاں میں ذرا بات کر کے آ رہی ہوں، آپ کی نانی سے بات کر کے، خالہ سے بات کر کے آ رہی ہوں، اس کو دیکھو آپ. پھر آدھا گھنٹہ اس کو کان سے لگا کہ ماں خود بات کر رہی ہے، اور وہ بچہ جو ہے جو دیکھنا چاہے وہ آدھا گھنٹہ وہ دیکھتا رہے، یہ اس کا آرام ہو رہا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا دوستوں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا تو اس طرح تو نہیں تھا. رات کو انسان اس برے حال میں ہوتا تھا کہ بس جا کے بستر پہ گر جائے. اب تو بچے ہم سے زیادہ جو ہے وہ سٹائل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو فارغ کر دیا ہم نے. تو یہ یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنے کا آسان ذریعہ مصروفیت ہے. فراغت شیطان کو دعوت دیتی ہے، فراغت شہوت کو دعوت دیتی ہے، فراغت خواہشات نفس کو دعوت دے دیتی. آپ مصروف ہو جائیں. اپنے معمولات رمضان اس انداز سے بنائیں کہ آرام ہو یا اس کے بعد پھر اعمال ہو بس، اور تیسرے کسی چیز کا آپشن نہیں ہو. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں نا، جو بالکل آج کل کے اعتبار سے، یہ واٹس ایپ پہ گروپ ہوتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ گروپ بنتے ہیں نا دوستو. واٹس ایپ جانتے یا نہیں جانتے آپ لوگ؟ واٹس ایپ پہ گروپ بنتے ہیں، دوستوں کے ہوتے ہیں، ساتھیوں کے ہوتے ہیں، علاقے کے ہوتے ہیں، مسجد کے احباب کے، ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو علماء کے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے بعض حضرات نے کچھ گروپ بنائے ہیں فضلاء جامعہ کے عنوان سے. یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کروں. فضلاء جامعہ کیا مطلب؟ جو حضرات مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن کے فضلاء ہیں پہلے کے، تو ان کو جوڑنے کے لیے ایک ربط، تعلق، خوشی غمی کی اطلاع کے لیے ایک گروپ ہے. بہت مفید ہوتے ہیں. اس میں یہ بے مقصد باتیں نہیں،
اس میں علمی باتیں ہیں، مسائل ہیں، اور سب چیزیں وقت کے ساتھ چل رہی ہوتی. تو ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے سے طالب علم ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہر سال ایک چیز ہم نے محسوس کی کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ بھی اس گروپ میں ہیں. بعض وہ بھی ہے کہ جو حضرت بنوری کے شاگرد ہیں اور بڑے حضرات کے. تو جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ جو ہمارے گروپ کے ایڈمن ہیں، وہ ہمارے کراچی کے ایک عالم ہیں، ان کو میسج کرتے ہیں کہ حضرت رمضان کے مہینے کے لیے ہم رخصت لے رہے ہیں، پھر آپ ہمیں 1 شوال کو دوبارہ ایڈ کر دیجئے گا. کچھ بات سمجھ آئی دوست؟ 1 مہینے کے لیے وہ حضرات اس گروپ سے لیفٹ ہو جاتے ہیں، اور بتا کے، تاکہ کوئی تشویش بھی نہ رہے. بعض دفعہ ساتھی گروپ سے لیفٹ ہوتے ہیں بغیر بتائے ہوئے، یہ بھی نامناسب طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ آپ کو کسی نے خود ایڈ کیا ہو تو آپ سے پوچھا نہیں، تو آپ کی بھی مرضی ہے، آپ نکل جائیں اس گروپ سے جو بے مقصد لا یعنی ہے. تو وہ حضرات چلے جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے. تو اب سوچنے کی بات یہ کہ وہ جو فضلاء جامعہ کا گروپ ہے وہ کوئی ہنسی مذاق یا خدا نخواستہ گانوں باجوں کے لیے تو ہے نہیں. تو سب علماء ہیں، بزرگ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، لیکن وہ تربیت بڑوں کی ان کی ذہنیت میں موجود ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو اللہ سے کچھ وقت کے لیے بھی ہٹا سکے وہ ختم کرنا ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے نکلنا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جتنی ہمت ہمارے پاس ہے، توفیق ہمارے پاس ہے، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. خود ہمت کرنی پڑے گی، خود کوشش کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اس مہینے کے لیے، اس دین کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے فارغ کرنا پڑے گا. اور جب ہم فارغ ہوں گے تو پھر خود بخود ہی نیک اعمال کا موقع ملے گا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام پیدا ہو جائے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو اس لیے بہت ضروری. باقی یہ کہ ایک حدیث پاک بس عرض کرتا ہوں آخر میں، بڑی اہم روایت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جو بڑا سخت ہے، تو عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے، اور اس پر لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. وہ بیٹھ کر اس دسترخوان پہ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، اور باقی مجمع ان کو دیکھ رہا ہوگا. وہ جب ان کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، ہم تو ابھی حساب کتاب سے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری گردن، اور یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر سائے میں بھی ہے اور کھا پی بھی رہے ہیں، ان کو یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور تم روزوں کا اہتمام نہیں کرتے. آج یہ محرومی اس وجہ سے تمہارے حصے میں آئی. روزہ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل، ہماری سوچ سے بھی بڑا عمل. اس لیے فرض روزوں کے چھوڑنے کا تصور تو مسلمان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم نے تو اب اپنے ان بڑوں سے یہی سنا ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک جو یہ کافر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، عیسائی، ہندو وغیرہ، یہ بھی مسلمانوں کے سامنے کھلے عام نہیں کھاتے تھے. ہمارے رمضان کے مہینے میں یہ بھی حیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے کہ بھئی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کھانے پہ، وہ بھی احتیاط. اب تو جی اطراف شہر میں آپ چلے جائیں، انحائے شہر میں چلے جائیں، یا وہ جگہ جہاں پہ مزدور کام کر رہے ہوں گے، وہاں بس پردے لٹکا کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بلا تکلف کھا رہے ہیں اس کے اندر، جیسے کہ کچھ جرم کیا ہی نہیں ہے. جبکہ حدیث پاک میں کہ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا پھر ساری زندگی کے روزے رکھ دے، اس ایک کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایک روزے. تو فرض کا تو تصور ہی نہیں تھا
کہ انسان یہ چھوڑ دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں جذبہ پیدا کیا جاتا تھا، آدھے دن کے روزے رکھے جاتے تھے، اسی لیے اس کے ساتھ شوال کے روزے جوڑ دیے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، پھر محرم کے روزے، پھر شب برات کا روزہ، پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ایام 20 کا، اور اسی طریقے سے ہر پیر جمعرات کا روزہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ لیکن کتنے خوش نصیب لوگ دوستوں ایسے ہیں آج بھی جو ان سارے نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں۔ باقی یہ کہ بظاہر یہ ہے کہ کل سے تراویح کا آغاز ہو جائے گا، اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں عشاء کے بعد کی درس کی یہ ترتیب نہیں ہوتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں جو پرانے احباب ہیں کہ پھر فجر کی نماز کے بعد مختصر سے مسائل روزانہ کی بنیاد پر 3، 4، 5 مسائل بیان ہوتے ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، اعتکاف کے، صدقہ فطر کے، یہ سب ترتیب کے ساتھ۔ اور عصر کی نماز کے بعد متصلاً جو ہے وہ دعا سے پہلے ایک حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان ہوتی ہے۔ یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کا معمول تھا، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ فرمائے۔ تو وہ عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، مختصر سا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تراویح کے بعد روزانہ جتنا حصہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ تو 16 روزوں تک چونکہ سوا پارہ چلتا ہے، اس کا خلاصہ، پھر 9 روزے ایک پارہ، پھر آخر کے 2 روزے وہ آدھا پارہ، 27ویں شب میں انشاءاللہ اس سال بھی ختم ہوگا۔ تو عشاء کے تراویح اور وتر کے بعد 15 منٹ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو تمام احباب سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ اس مہینے کو اپنے لیے ایک سیکھنے کا مہینہ بنائیں، طالب علم بنیں کہ بھئی مسئلے بھی سیکھنے ہیں، حدیث بھی سمجھنی ہے، قرآن جو ہم نے سنا ہے آج اس کی کچھ باتیں بھی سامنے آ گئی۔ بہت سارے احباب اوپر تراویح پڑھتے ہیں یا بیسمنٹ میں، لیکن وہ خلاصے کے وقت میں آ جاتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی تھوڑی بات ہمارے کان میں آتی رہے۔ تو تمام احباب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔